بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ انتہائی سادہ مفلس غریب لوگ تھے، مگر ان لوگوں کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور اخلاص کے ساتھ چلتے تھے، پورے یقین اعتماد اخلاص کے ساتھ چلتے تھے۔ کبھی انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دغا بازی نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے حضور کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف چلیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ منافقین اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کی حمایت تب کریں گے، ہم آپ کو رسول تب مانیں گے کہ جب آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس فیصلے کو ڈن کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ چھوڑنے سے مراد یہ تھا کہ جب ہم آپ کے سامنے ہو تو یہ آپ کے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جب ہم آپ کے سامنے ہو تو یہ بھی آپ کے سامنے، یہ یعنی کہ لوگ نہ آئیں بیچ میں، یہ بات نہ کریں، یہ لوگ تقریر نہ کریں، یہ ایسی ویسی کوئی بات نہ کریں، یعنی کہ کیا بس خاموشی کے ساتھ یہ لوگ سائڈ پہ ہو، آپ صرف ہماری طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا مخلص آدمی کی قدر موجودہ وقت میں نہیں ہوتی، بعد میں آنے والے وقت میں ضرور ہوتی ہے، مگر یاد ہے کہ آنے والے وقت میں ضرور ہوگی، انشاءاللہ وہ ہوگی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر دیا، اس کے بعد قرآن مجید کا فیصلہ آ گیا، اللہ رب العزت نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہیں، کہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے، آپ ان منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کافروں کی باتیں میں نہ آئیں، یہ منافق ہیں، یہ پلیت ہیں اندر سے، ٹھیک ہے، مگر آپ کیا لیں، آپ ان مخلص لوگوں کو لیں، آپ ان کے لیے آپ ان کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایمان لائے نہ لائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ان مخلص لوگوں کی ہے۔ مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا معاملہ تھا، اور یاد رکھنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی چیز ضابطہ ہم پہ فٹ ہوگا، بالکل فٹ ہوگا، کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ جناب جو مخلص ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، اور کسی منافق کے کہنے پر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھنا قرآن مجید کی آیتیں سامنے رکھنی پڑیں گی، قرآن مجید کو سامنے دیکھنا پڑے گا، احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں اپنے سامنے اشکارا کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یاد رکھنا علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہیں وہ رسول اللہ کے طریقوں کو دیکھیں گے، رسول اللہ کے طریقوں کو دیکھیں گے۔ مگر بات یاد رکھنا، اگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اپنے مفاد میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے مخلص لوگوں کو چھوڑو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مخلص لوگ آپ کو چھوڑیں گے، مگر آپ کہیں گے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، مگر وہ زیادتی نہیں ہوگی، وہ مکافات عمل ہوگا، ٹھیک ہے، مکافات عمل ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کہ ایک وقت تھا کہ جب ان کی ضرورت تھی آپ نے چھوڑ دیا، پھر ایک وقت ہوگا کہ آپ کی ضرورت ہے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم سامنے رکھیں گے ٹائٹل کو قرآن اور حدیث، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اور اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر نافرمانی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق